یوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام شانوں والے ہیں، عظمتوں والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض صحابہ میں ایسی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو کسی دوسرے کو عطا نہیں ہوئی، اور جزوی طور پر تو بعض صحابہ بعض پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اسی طرح مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی کہ جو کسی دوسرے صحابہ کے نصیب میں نہ ہوئی۔ اس میں سے ایک شان آپ کی جو کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، ترجمہ قرآن: اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی کرنے کا ارادہ کیا کرو تو اپنی اس سرگوشی سے پہلے مساکین کو کچھ خیرات دے دیا کرو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور گناہوں سے پاک ہونے کا اچھا ذریعہ ہے۔ پھر اگر تم اس صدقہ کو دینے پر قدرت نہ رکھتے ہو تو اللہ غفور و رحیم ہے۔ یہ آیہ مبارکہ جب نازل ہوئی، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ لوگ وقت مانگتے اپنی کوئی ذاتی بات کہنے کے لیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں سرگوشی کرتے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، آپ بات کو تو لوگوں کو اجازت دے دیتے کہ وہ آپ سے سرگوشی کر سکیں۔ اب ہوتا یوں کہ منافقین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرنے کے لیے کچھ ایسا کیا کہ وہ جان بوجھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اکیلے میں وقت مانگتے اور آپ کے لیے آپ کو سرگوشی کرتے کان میں۔ تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر ایک کے لیے وقت دینا یہ مشکل ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ اے مومنو، جب تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی سرگوشی کرنے لگو تو اس سرگوشی سے پہلے کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر لو، یہ صدقہ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو جناب مولا مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سرگوشی کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے تو اللہ کی راہ میں 1 دینار صدقہ کر لیا۔ اب یہ حکم جب نازل ہوا تو کچھ صحابہ کرام تو مالی اعتبار سے غریب تھے، تو وہ یہ صدقہ نہ دے سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اب یہ صرف مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ خاص تو شان ہے آپ کی کہ اس آیت پر عمل کرنے والے صرف آپ ایک واحد صحابی ہیں، یعنی نہ اس آیت سے پہلے، اس آیت جب یہ نازل ہوئی تو پہلے بھی کوئی عمل کرنے والا نہیں تھا کہ اللہ کی راہ میں تو صدقہ کرتا حضور سے سرگوشی کرتے ہوئے، اور پھر آپ نے جب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا اور صدقہ کرنے کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی تو بعد والے صحابہ کرام اس آیت پر عمل نہ کر سکے۔ تو جناب مولا مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فخریہ انداز میں کہتے ہوتے تھے کہ میں واحد وہ شخص ہوں جو اس آیت پر عمل کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی آپ کو شان عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت سی شانیں عطا فرمائی۔ بخاری شریف میں حدیث پاک آتی ہے کہ جب غزوہ خیبر ہوا، جب خیبر کی جنگ تھی، تو بہت کوشش کرنے کے بعد وہ خیبر فتح نہ ہوا، تو ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ شخص بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے ہاتھ پر ہمیں خیبر میں فتح عطا فرما دے گا۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پوری رات ہم مکش میں رہے کہ پتہ نہیں کل کس کو یہ جھنڈا ملتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے، کل وہ کون خوش نصیب شخص ہوگا کہ جسے سرکار یہ جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ اب دوسرا دن ہوا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب دیکھ رہے تھے کہ سرکار ہمارا نام لیں گے، اتنے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مولا علی کہاں ہیں، علی کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھوں میں کوئی بیماری کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے خیمے میں موجود ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ مولا علی کو بلایا جائے۔ جناب علی المرتضیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لعاب دہن نکال کر جناب مولا کائنات کی آنکھوں میں لگا دیتے ہیں اور آپ کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لعاب دہن کی برکت سے اور اس دعا کی برکت سے جناب مولا کائنات کی آنکھوں کو درست فرما دیتا ہے۔ پھر دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جو خیبر فتح نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب علی المرتضیٰ کے ہاتھ پر اس خیبر کو فتح فرما دیا۔ قربان جائیں کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کائنات کو شان عطا فرمائی، اور صحابہ کرام کی محبت کا انداز بھی دیکھیں کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ سے کیسی محبت کرتے تھے۔ حدیث پاک ہے، اور یہ ایسی حدیث ہے کہ 11 صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے، اور حسن حدیث ہے۔ اس کو روایت کرنے والی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ
وہ جو ہے تو جناب مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے۔ اب ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا کیا ہوتا ہے کہ بلا جھپک آنکھ جھپکے کسی شخص کو بار بار دیکھا جائے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ مولا علی المرتضیٰ کی طرف مسلسل دیکھ رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں۔ اب عائشہ صدیقہ جو ہے تو اپنے والد سے عرض کرتی ہیں کہ اے ابا جان، میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ مولا کائنات کے چہرے کو بہت غور سے دیکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ قربان جائیں، صحابہ کرام کی محبت دیکھیں جناب مولا کائنات سے روایت کرنے والی عائشہ، ان سے روایت کرنے والی جو ابو بکر صدیق ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ گھرانہ جو ہے تو ابو بکر صدیق اور ان کی بیٹی کا ہے، اور شان بیان ہو رہی ہے مولا کائنات کی۔ جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ اے لوگو علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے النظر الی علی عبادہ، کہ علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اب یہاں پہ تین قسم کی روایت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت، اور علی کا ذکر کرنا عبادت۔ اب علماء کرام نے یہاں پر بہت خوبصورت نتیجہ نکالا۔ اب چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی مجلس میں ہوتے تو ایک صحابہ کرام کا جمع غفیر ہوتا، کچھ مخصوص صحابہ کرام جو ہے تو حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوتے، ان میں سے ابو بکر صدیق ہیں، ان میں سے عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا کائنات ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام جو حضور کے قریب ہوتے۔ اب ان کے لیے تو حضرت علی کا چہرہ دیکھنا ممکن تھا۔ اب وہ صحابہ جو اس جمع غفیر میں پیچھے کی طرف ہوتے، اب وہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کا چہرہ دیکھ نہ سکتے، تو ان کے لیے جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو علی کا چہرہ دیکھ لے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا، اور جو حضرت علی کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا وہ مولا کائنات کی طرف دیکھ لے، ان کی سمت کی طرف دیکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور پھر غیب کی خبریں رکھنے والے پیارے آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ میری امت تو قیامت تک آنی ہے، اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا نے تو دنیا سے چلے جانا ہے، آپ نے تو پردہ فرما لینا ہے، میری آنے والی امت جو ہے تو اس عبادت کو کس طرح حاصل کرے گی؟ تو سرکار نے یہ مسئلہ بھی حل فرما دیا اور ارشاد فرمایا ذکر علی عبادہ، اگر کوئی علی کے چہرے کو نہ دیکھ سکے یا علی کی طرف نہ دیکھ سکے تو ایسا کرے کہ علی علی کر لیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ قربان جائیں، کیا ہی شان ہے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی، وہ شان کہ حضور اپنی محبت جو ہے تو حضرت علی کی محبت کو اپنی محبت قرار دیتے ہیں، اور جناب علی کے بغض کو اپنا بغض قرار دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، شفا شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، من ابغض علی فقد ابغضنی من ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے مولا علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تحقیق بے شک اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی، اور جس نے مولا کائنات سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا تحقیق بے شک اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغض رکھا۔ اللہ اکبر۔ ان کی محبت اپنی محبت قرار دی اور ان کا بغض اپنا بغض قرار دیا۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے اور صحیح حسن یہ روایت ہے، اور اس کی روایت میں کوئی کلام بھی نہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری حیات کے ساتھ ہمارے درمیان موجود تھے تو ہمیں منافقوں کو پہچاننے میں آسانی تھی، مشکلات نہیں ہوتی تھی، حضور پہچان لیتے تھے کون منافق ہے اور کون مومن ہے، تو حضور ان منافقوں کو ہاتھ سے پکڑ کر مسجدوں سے نکال دیتے تھے۔ اب جب سرکار دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے، اب حضور کی جو ہے تو ظاہری حیات ختم ہوئی، تو اب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں پہچان کرنے میں مشکل ہوتی کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے تھے کہ جب ہماری محفل لگتی ہم مولا کائنات کے فضائل بیان کرنے لگ جاتے، ہم آپ کا ذکر خیر کرنے لگ جاتے، اور ہم لوگوں کے چہروں کو دیکھتے، جس کا چہرہ مولا کائنات کے ذکر کو سن کر متغیر ہو جاتا، پریشانی چھا جاتی، ہم سمجھ جاتے یہ منافق ہے، اور جس کا چہرہ مولا کائنات کا ذکر سن کے خوش ہو جاتا ہم سمجھ جاتے یہ اپنا بندہ ہے، ایمان والا ہے۔ جناب مولا کائنات نفاق اور ایمان میں فرق کرنے والی ہستی تھی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا آپ کو رتبہ عطا فرمایا تھا۔ اہل سنت کا یہ جو ہے پورا امتیاز ہے کہ اہل سنت حضور کے تمام صحابہ سے محبت کرتا ہے، تمام اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں، ایسا نہیں کہ ہم مولا کائنات کی شانیں بیان کریں اور پھر ان کے مقابلے میں جناب ابوبکر صدیق کی جو ہے تو اہانت کریں، انہیں برا بھلا کہیں۔ ہم ایسے نہیں کہ جناب مولا مرتضیٰ کی شانیں بیان کریں اور یہاں جناب فاروق اعظم کی اہانت کریں، ان کے جو ہے تو ان کے بغض میں کلمات ادا کریں۔ الحمدللہ ہمارے اندر ایسی باتیں نہیں، ہم تو ان سب سے محبت کرتے ہیں اور سب سے محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ اب جو بندہ جناب علی المرتضیٰ سے محبت کرے اور دیگر صحابہ سے نفرت کرے یا ان سے بغض رکھے، ایسے بندے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری قوم میں زندیق شخص ہے۔ اب زندیق کیا ہے اس کا آپ معنی خود دیکھ لیں کہ زندیق کسے کہتے ہیں۔ اور پھر مولا کائنات کا جناب ابوبکر صدیق سے محبت کا انداز دیکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات سے ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہوئے مسکرا پڑتے ہیں۔ اب جب مسکرائے تو جناب علی المرتضیٰ نے پوچھا، اے ابوبکر آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ تو جناب ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، اے مولا کائنات، اے علی المرتضیٰ، میں نے حضور علیہ السلام سے یہ حدیث پاک سنی ہے کہ کل بروز قیامت علی المرتضیٰ جسے ٹکٹ عطا فرمائے گا جنت کا، وہی شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہ بات سننے کے بعد مولا مشکل کشا بھی مسکرا پڑے اور مسکرا کر کہتے ہیں کہ اے ابوبکر تجھے ایک خوشخبری نہ سناؤں، تجھے ایک بات نہ بتاؤں؟ جناب ابوبکر فرماتے ہیں کہ اے علی بتا کیا بات ہے؟ تو جناب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر یاد رکھنا، علی ٹکٹ اس کو عطا کرے گا کہ جس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی، جس کے دل میں ابوبکر کی محبت ہوگی علی جنت کا ٹکٹ بھی اسے عطا کرے گا۔ تو اگر ہم نے اپنا بیڑا پار کرنا ہے تو پھر ہمارے ایک ہاتھ میں دامن اصحاب کا ہونا چاہیے، ایک ہاتھ میں دامن ہمارے اہل بیت کا ہونا چاہیے۔ اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم اس میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت کو پا جاؤ گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی جو مثال ہے یہ کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس کی محبت میں سوار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غرق ہونے سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اب علماء کرام نے ایک نتیجہ یہ نکالا کہ جب تم نے اپنے آپ کو غرق ہونے سے بچانا ہے تو ایسا کرو کہ اس کشتی نوح میں جو اہل بیت کی محبت ہے اس میں سوار ہو جاؤ، تمہیں موجیں ڈبا نہیں سکیں گی، تمہیں سمندر غرق کر نہیں سکے گا۔ اب آگے جو نتیجہ علماء کرام نے نکالا ہے وہ یہ کیا خوب نتیجہ نکالا کہ جب کشتی سمندر میں چلتی ہے رات کے وقت تو وہ اپنا راستے کا تعین ستاروں کو دیکھ کر کرتی ہے۔ قربان جائیں ہمارے علماء کرام پر کیا خوب نتیجہ ارشاد فرمایا کہ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اپنے راستے کا تعین ستاروں سے کرو۔ اور ستارے کون ہیں؟ حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ انشاءاللہ آپ غرق بھی نہیں ہوگے اور کبھی گمراہ بھی نہیں ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت و اصحاب سے سچی پکی محبت عطا فرمائے اور اسی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔